میں ڈاکٹر کے پاس سے بہت خوش خوش واپس آ رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ سارے راستے میں یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتی رہی کہ میں جب اپنے شوہر کو یہ خبر دوں گی تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ کچھ پریشان سا تھا۔ میں نے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ٹال جاتا تھا۔ اب اس کی پریشانی میں جب اس کو یہ خبر خوشگوار جھونکے کی طرح ملے گی تو مجھے امید تھی وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ جلدی جلدی گھر پہنچی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی پسند کا کھانا بنا کے میں خود بھی تیار ہو گئی۔ رات کے 10 بجے وہ کام سے گھر آیا۔ مجھے اس طرح تیار دیکھ کے وہ بہت حیران ہوا اور جب میں نے اسے ڈاکٹر کی رپورٹ دکھائی تو وہ سن سا ہو گیا، اسے جیسے شوق لگ گیا ہو۔ وہ کئی لمحے حیرت سے ان رپورٹس کو تکتا رہا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ خوش کیوں نہیں ہے۔ اس نے وہ رپورٹس نیچے پھینک دی اور غصے سے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ میرے سر پہ تو جیسے آسمان ٹوٹ گیا۔ اس نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ میں نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس نے پھر چیخ کے بولا، شرم تو تمہیں آنی چاہیے، تم ایک بد کردار عورت ہو، تم میرے گھر میری زندگی میں رہنے کے ہرگز لائق نہیں ہو، نکل جاؤ اس گھر سے۔ میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، مجھے بد کردار کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے تو کبھی اس سے بے وفائی نہیں کی، اس سے ٹوٹ کے محبت کی تھی، اس کی خاطر اپنی ذات کو مٹا دیا تھا اور وہ مجھے بد کردار کہہ رہا تھا۔ میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، ایسے اچانک وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ میرے کانوں میں میرے ماں باپ کی آوازیں گونجنے لگی۔ کتنا منع کیا تھا انہوں نے مجھے کہ اس لڑکے سے شادی مت کرو، یہ تمہیں دھوکہ دے گا، مگر میں نے ایک نہ سنی اور اپنی مرضی کر لی اور آج اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ میرا نام انابیہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے میرے خوب ناز نخرے اٹھائے گئے اور بہت لاڈ پیار سے پرورش کی گئی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ مجھے مہنگے اور برانڈڈ کپڑے پہنائے گئے، یہاں تک کہ جب میں کالج جانے کے قابل ہوئی تو شہر کے سب سے مہنگے کالج میں میرا داخلہ کرایا گیا۔ ایک دن اپنی کلاس میں ایک نئے اسٹوڈنٹ کو داخل ہوتے دیکھ کے میں چونک گئی۔ وہ ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا، جسے دیکھ کے ہم سب امیروں نے منہ بنا لیا کہ اب ایک غریب بندہ ہمارے ساتھ اس مہنگے ادارے میں پڑھے گا۔ سبھی کو بہت حیرانی ہوئی تھی کہ وہ کیسے کالج میں آ سکتا ہے۔ اس کالج کی فیس تو کافی زیادہ تھی کہ غریب آدمی اپنا گھر بیچ کے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ پھر یہ یہاں کیسے؟ معلوم ہوا کہ وہ 100% اسکالرشپ پہ یہاں آیا ہے۔ اس کی بورڈ میں پہلی پوزیشن آئی تھی، اس لیے ہمارے ادارے نے اسے اپنے کالج میں مفت تعلیم کی پیشکش کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس کا نام معاذ تھا۔ وہ لڑکا بے انتہا ذہین تھا تو وہ معمولی شکل و صورت اور غریب گھرانے کا، مگر ذہانت اور خودداری اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس کی کسی سے دوستی نہ تھی، وہ بس اپنے آپ میں مگن رہتا اور پڑھتا رہتا تھا۔ ایک بار ٹیچر نے کلاس میں گروپ بنا کے اسائنمنٹ بنانے کا کہا۔ میں اس دن چھٹی پہ تھی۔ اگلے دن آئی تو سب کے گروپ بن چکے تھے اور میرا نام سر نے ماس کے ساتھ ہی لکھ دیا تھا۔ میں بھی اچھی خاصی لائق فائق اور قابل تھی۔ ذہانت مجھے اٹریکٹ کرتی تھی، اس لیے جب اس کے ساتھ مجبوری میں ہی صحیح مجھے کام کرنا پڑا، مجھے اسے مزید جاننے کا موقع ملا۔ اس کی عادتیں ہم لوگوں سے بہت مختلف تھیں۔ اسے امیر بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا اور نہ وہ امیر بننے کے لیے کوئی شارٹ کٹ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پہ آگے بڑھوں گا۔ آہستہ آہستہ میں اس سے متاثر ہونے لگی۔ ہماری بنائی گئی اسائنمنٹ پہلے نمبر پہ آئی۔ اس کے بعد سے تو میں اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ میں نے اپنے دوستوں کو چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھنے لگی۔ اس سے پڑھائی کے علاوہ بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملتا تھا۔ کالج کے 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ کالج چھوڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میرے پاس اس کا نمبر بھی تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ رابطہ بحال کر لیا اور جس جگہ وہ نوکری کر رہا تھا میں بھی اسی جگہ نوکری کرنے لگی۔ حالانکہ نہ وہ جگہ میرے معیار کی تھی اور نہ ہی وہ نوکری۔ میرے بابا کو جب معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں ملازمت کر رہی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ میں اپنا بزنس چھوڑ کے ادھر ادھر دھکے کیوں کھا رہی ہوں۔ میں انہیں اب کیا بتاتی کہ میں ماس کی وجہ سے وہاں پر جاتی ہوں۔ میری تعلیم مکمل ہوتے ہی
मम्मा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। वो मेरी शादी अपने जैसे किसी ऊंचे खानदान में करना चाहती थी, मगर मैंने जब उन्हें बताया कि मैं माज जैसे गरीब इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो वो बहुत गुस्सा हुई। मम्मा और बाबा ने मुझे हर तरीके से समझा के देख लिया, मगर मैं अपने फैसले पे अटल रही। आखिर थक हार के बाबा ने कहा, फिर तुम इसके साथ नहीं जाओगी, हमारे घर में रहोगी और इससे बोलो कि वो बिजनेस ज्वाइन कर ले। हमारे दामाद की माशरे में कुछ तो इज्जत हो। मगर माज नहीं माना। इसने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में ही रहना होगा। मम्मा और बाबा मान गए। मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतनी जल्दी ये सब कैसे मान गए, मगर फिर मम्मा को बाबा से बात करते सुना। वो कह रही थी कि अनाबिया की शादी सादगी से करनी है, किसी को पता ना चले, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे यकीन है वो इस गरीब इंसान के साथ गुजारा नहीं कर पाएगी और इसे छोड़ के बहुत जल्द वापस आ जाएगी। इसलिए निहायत खामोशी और सादगी से मेरी शादी कर दी गई। मैं माँ से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप को नाराज कर दिया। महल की शहजादी एक फकीरनी की जिंदगी गुजारने लगी, मगर फिर भी मैंने कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला अपनी जबान पे आने नहीं दिया। मगर इसने ये कैसा सिला दिया कि मुझ पे बदकारी का ठप्पा लगाकर यूं घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए इसके घर से निकली और अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरे माँ बाप की पेशन गोई सच साबित हुई। मैं वाकई इसके हाथों चोट खा के वापस आ गई थी। मेरी माँ ने मुझे यूं रोते हुए देखा तो कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। मैंने कहा, मम्मा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो मुझे ऐसा कह रहा है। वो ऐसा तो नहीं था, मुझसे पहले बहुत प्यार करता था। मम्मा कहने लगी, मैं एक बहुत अच्छे फकीर को जानती हूँ। इससे अभी कुछ दिन पहले ही मैं दम वाला पानी लेकर आई थी। मेरे बहुत सारे मसले हल हुए हैं, तुम्हारे लिए ले आती हूँ, तुम्हारे सारे मसले भी हल हो जाएंगे। माँ अंदर गई और दम वाले पानी की बोतल लेके आ गई। कहने लगी, इस पानी के अंदर मैंने तेल मिलाया है, अभी तुम्हारे पेट पे मालिश करूंगी तो देखना तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की मोहब्बत बिल्कुल जाग जाएगी। मैं अपनी माँ का बदलता हुआ रवैया देख के हैरान हो रही थी, मगर फिर सोचा कि वो भी तो माँ है, उन्हें अच्छे से पता है कि एक औरत के लिए इसका घर और इसकी औलाद ही सब कुछ होती है। मम्मा ने मेरे पेट पे मालिश करने के लिए जैसे ही कमीज हटाई तो अपने पेट पे नजर पड़ते ही मेरे सर पे आसमान टूट गया। मेरे पेट पे 3 टाके लगे हुए थे, मगर ये कब हुआ, मुझे तो कुछ खबर नहीं थी। मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि चेकअप के वक्त मैं काफी देर बेहोश रही थी। मुमकिन है उस वक्त डॉक्टर ने टांके लगाए हों, मगर किस लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह से टांकों की तरफ ध्यान ही नहीं गया, इसलिए दर्द नहीं हुआ था। अभी अम्मा मालिश करने लगी तो दर्द का एहसास हुआ। मैंने पूछा, अम्मा डॉक्टर ने किस लिए ये टांके लगाए हैं? अम्मा कहने लगी, डॉक्टर अक्सर कमजोर लड़कियों को हमल के आगाज में ये टांके लगा देते हैं, तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। अम्मा ने दम वाला पानी मिला तेल लगाया तो मुझे काफी फर्क पड़ा। मुझे उम्मीद थी कि जब मेरे शौहर को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो मुझे लेने आ जाएगा, मुझसे माफी भी मांगेगा। मगर इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो एक बार भी नहीं आया और ना ही इसने कोई फोन किया। मैंने अपनी मम्मा को कहा, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। मुझे लगा कि मामा इनकार कर देंगी, मगर वो मान गई और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और मुझे इनके दफ्तर ले गई। वहां जो मंजर मैंने देखा वो देख के मेरी जान निकल गई। वो तो एक लड़की के साथ दफ्तर से निकल रहा था। देखने से लग रहा था कि वो लड़की इनसे काफी बेतकल्लुफ है। वो बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे। वो लोग मेरे सामने एक होटल में खाना खाने चले गए। मैं ये देख के यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरी माँ को भी बहुत शौक लगा। वो कहने लगी, इसलिए इसने तुम पे इल्जाम लगा के तुम्हें घर से निकाल दिया क्योंकि इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। मैं रोते हुए वापस आ गई। अगले दिन मैंने गुस्से से सोचा, मुझे अब इस शख्स के साथ नहीं रहना। मैंने सोचा कि मैं इसके घर जाके अपना सामान वापस ले आऊंगी। कुछ दिन बाद जब तबीयत ठीक हुई तो मैं गाड़ी लेके इसके घर चली गई। दरवाजे पे दस्तक हुई तो इस लड़की ने दरवाजा खोला जिसे उस दिन मैंने अपने शौहर के साथ देखा था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे शौहर के घर में? वो कहने लगी, इसने मुझसे शादी कर ली है और अब मैं इसकी बीवी हूँ। मेरे सर पे तो कयामत टूट पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने अंदर जाके कमरे से अपना सारा सामान समेटा, अपने कपड़े वगैरह बैग में डाल के मैं अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था।
میں نے گھر آ کے اپنے کمرے میں اپنے کپڑے رکھے تو کپڑوں کے بیچ سے ایک لفافہ نیچے گر پڑا۔ میں چونک گئی، یہ کیا ہے؟ وہ کھولا تو اندر سے ہاسپٹل کی رپورٹس نکلی۔ یہ تو وہی ہسپتال تھا جہاں میں نے اور میرے شوہر نے ایک بار ٹیسٹ کروائے تھے، مگر میری رپورٹس تو میرے پاس تھی۔ میں نے رپورٹس کھولی تو وہ رپورٹس میرے شوہر کی تھی۔ یہ رپورٹس 2 ہفتے پہلے کی تھی، جب مجھے لگا تھا کہ شاید میں امید سے ہوں، کیونکہ جب میں نے اپنی علامات فون پہ مما کو بتائیں تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ مما کی دوست ایک بہت اچھی گائناکولوجسٹ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن تم دونوں میاں بیوی اپنے ٹیسٹ کروا لو۔ میں نے اور میرے شوہر نے ٹیسٹ کروا لیے اور میری رپورٹس تو میرے شوہر کچھ دن پہلے ہی لے آئے تھے اور کہا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے سب ٹھیک ہے۔ اس وقت میں نے ان سے پوچھا اور تمہاری رپورٹس؟ تب میرے شوہر نے کہا کہ میری رپورٹس ابھی نہیں آئیں، بعد میں بھول گئی۔ ابھی اپنے شوہر کی رپورٹس دیکھ کر میرے ذہن میں ساری بات آ گئی۔ جانے اس نے رپورٹس مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ میں نے وہ رپورٹس پڑھی مگر مجھے کچھ خاص اس میں سمجھ میں نہ آیا۔ اگلے دن میں اپنے شوہر کی رپورٹس اپنی ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے رپورٹس پڑھی اور جو کچھ بتایا اسے سن کے میں پتھرا کے رہ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ ان رپورٹس کے مطابق تمہارے شوہر باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں نے غصے میں کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ وہ سن کے چونک گئی اور کہا میں ابھی تمہارا چیک اپ کرتی ہوں۔ میرا چیک اپ کرنے کے بعد وہ کہنے لگی تم بھی حاملہ نہیں ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا ایسا؟ میں نے کہا میں نے تو مما کی دوست سے کچھ دن پہلے ہی چیک اپ کروایا تھا اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے بدکار کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈاکٹر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پہلے اس کی رپورٹس کے مطابق میرا شوہر بانجھ تھا اور پھر اسی نے مجھے ماں بننے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس ڈاکٹر کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئی تھی۔ میری دوست کہنے لگی مجھے شک ہو رہا ہے اگر اس ڈاکٹر نے اتنے جھوٹ بولے ہیں تو ہو سکتا ہے اس نے تمہارے شوہر کی رپورٹ بھی جھوٹی بنائی ہو، مگر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے الجھن سے سوال کیا۔ کہنے لگی اب تو یہ وہی بتا سکتی ہے، تم ابھی اپنے شوہر کو فون کر کے یہاں بلاؤ، میں تمہارے شوہر کا دوبارہ سے ٹیسٹ کرتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اسے اپنے دوست کے کلینک آنے کو کہا۔ وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا تو میری دوست نے مجھ سے فون لے کے اسے ساری بات بتائی اور جلدی آنے کا کہا۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر آ گیا۔ میری دوست نے ہم دونوں کے دوبارہ سے ٹیسٹ کیے اور 2 دن بعد آنے کا کہا۔ میرا شوہر مجھ سے بات کیے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے 2 دن بہت بے چینی سے گزارے۔ میری دوست نے فون کر کے کہا تم دونوں میرے پاس آؤ۔ ہم دونوں اس کے پاس گئے۔ اس نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا تم دونوں میڈیکلی بالکل فٹ ہو، ماں باپ بن سکتے ہو، کسی میں کوئی کمی یا کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ ہم دونوں ہی دنگ رہ گئے تھے کہ اس ڈاکٹر نے ہم سے کیا دشمنی نکالی ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے جواب طلب کیا۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے جو کچھ بھی کہا تمہاری ماں کے کہنے پہ کیا ہے، یہ سب کچھ تمہاری ماں کا پلان تھا۔ اس نے تمہارے شوہر کو کبھی اپنے داماد کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا۔ وہ تم دونوں کو الگ کر کے تمہاری کہیں اور شادی کروانا چاہتی تھی۔ وہ میری دوست تھی، اس لیے اس نے اپنا سارا پلان مجھے بتا کر مدد کے لیے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ تمہیں کیسے اپنے جال میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ اس نے تمہیں میرے پاس آنے کا کہا اور مجھے جھوٹی رپورٹس بنانے کا، یہاں تک کہ جو تمہارے پیٹ پہ 3 ٹانکے لگے ہیں میں نے یہ بھی اس کے کہنے پہ لگائے ہیں۔ جب تم میرے پاس اکیلی آئی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں ایسا آپریشن کروں کہ تم کچھ عرصہ ماں نہ بن سکو، مگر میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی اور نہ ہی یہ ظلم کر سکتی تھی، اس لیے اس کی تسلی کے لیے میں نے ویسے ہی ٹانکے لگا دیے۔ اس نے کہا تم میرے داماد کی جھوٹی رپورٹ بناؤ، اسے یقین دلاؤ کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، دوسری طرف تمہیں امید سے ہونے کی خبر دوں تاکہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے نفرت جاگ جائے اور وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس نے تمہارے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے تمہارے شوہر کی کزن کو استعمال کیا، جس نے تمہیں کہا کہ اب وہ تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہے۔ اس نے جتنی بھی چالیں چلی تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے اور مجھے مجبوری میں اس کی دوستی کی خاطر ساتھ دینا پڑا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ تمہاری ماں مجھے بھی روزانہ فون کر کے کہتی تھی کہ میری بیٹی کو طلاق دو، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور تم سے شادی کر کے اب وہ پچھتا رہی ہے۔ میں ان کی باتوں کو جھٹلاتا رہتا تھا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ میں بانجھ ہوں اور تم حاملہ ہو گئی ہو تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔
मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। मेरी माँ इस हद तक बढ़ जाएगी मुझे यकीन ना आया। यकीन आया तो बहुत ही दुख हुआ कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड की खातिर वो मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुल जाएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मम्मा को जब पता चला तो बजाय शर्मिंदा होने के और माफी मांगने के उन्होंने कहा, मैंने जो किया तुम्हें इस गरीब के चुंगल से निकालने के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी बेटी होके इस गरीब के साथ जिंदगी गुजारो। हम किसी के सामने इसे अपना दामाद नहीं कह सकते थे। मैं मम्मा के सामने अपने शोहर का हाथ पकड़ के अपने घर वापस चली आई। ये तो शुक्र था कि सही वक्त पर हकीकत खुल गई और हमारी शादीशुदा जिंदगी तबाह होने से बच गई, वरना मम्मा ने बहुत अच्छी चाल चली थी और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती तो हमारे पास कल को पछतावे के सिवा कोई चारा न होता।